اعتکاف روحانیت کا خزانہ اور باطن میں انقلاب برپا کرنے والی عبادت ہے۔ زمانہ اعتکاف میں خدا سے قلبی و روحانی تعلق جوڑنا بہت آسان ہے۔ رات کا سجود و قیام، دن کی حالت صیام، نمازوں کے بعد تلاوت کا اہتمام، برائی، بد اخلاقی اور لڑائی جھگڑے سے بچا رہتا ہے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ بغداد چھوڑنے کے بعد بیت المقدس کے قبۃ الصحرا میں عرصہ دراز تک اعتکاف کیا۔ اعتکاف روحانیت کا خزانہ اور باطن میں انقلاب برپا کرنے والی عبادت ہے۔ زمانہ اعتکاف میں خدا سے قلبی و روحانی تعلق جوڑنا بہت آسان ہے۔ دوران اعتکاف تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، نوافل وضو، تحیۃ المسجد اور تراویح، مراقبہ، تلاوت، تسبیحات اور مسنون اوراد و وظائف میں مشغول رہنے، نیز صبح و شام کی مسنون دعائیں مانگنے کی سعادت قلب و روح کی صفائی میں نہایت مؤثر ہے۔ رات کا سجود و قیام، دن کی حالت صیام، نمازوں کے بعد تلاوت کا اہتمام، اکثر اوقات میں تسبیح و درود کا التزام، گریہ نیم شبی اور آہ سحر گاہی کی دولت ان دنوں میں بآسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ اعتکاف حقیقت میں خلوت یعنی گوشہ نشینی کی ایک صورت ہے۔ اسی خلوت کے لیے بزرگان دین نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جنگلوں، پہاڑوں اور ویرانوں میں گزارا۔ یہ خلوت بذات خود مقصود نہیں، لیکن بہت سے فوائد اسی خلوت پر مدار رکھتے ہیں۔ ہمارے کثرت کار اور افراتفری کے زمانے میں عمومی طور پر طویل خلوت نہیں ملتی، لیکن اعتکاف کی صورت میں یہ نعمت کچھ دنوں کے لیے نصیب ہو جاتی ہے، اور اس طرح عبادت و تلاوت، ذکر و درود اور امور آخرت کی فکر کے لیے تنہائی میسر آتی ہے، نیز گناہوں سے دور رہنے کا موقع ملتا ہے۔ معتکف لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی برائی، بد اخلاقی اور لڑائی جھگڑے سے بچا رہتا ہے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ یوں معتکف حقوق العباد ضائع کرنے سے بچ جاتا ہے۔ عبادت میں خشوع، یکسوئی اور توجہ اللہ نہایت مفید اور عبادت کے بنیادی مطلوب آداب میں سے ہے۔ اعتکاف کی صورت میں جو خلوت نصیب ہوتی ہے اس میں کامل توجہ اور مکمل انہماک والے آداب بجا لانا آسان ہوتا ہے۔ اعتکاف میں عام زندگی کی جلوتوں سے زیادہ عبادت کا وقت ملتا ہے اور یہ مسلسل محنت عبادت پر استقامت کا ذریعہ بنتی ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء اکرام رحمہم اللہ اجمعین دل و زبان سے یاد الہی میں مشغول رہنے کے باوجود ترقی، معرفت، لذت عبادت، ذوق تلاوت، حلاوت طاعت کے لیے ماہ رمضان میں اعتکاف کرتے۔ چنانچہ فقہ مالکی کے پیشوا سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مستقل معمول تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوا وہ اپنی تدریسی مصروفیات ختم کر کے تمام وقت تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ یوں ہی امام محدث مجتہد حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان میں دیگر جملہ عبادات چھوڑ کر صرف اور صرف کلام الہی کی قرآت کرتے۔ امام تفسیر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوران اعتکاف آخری عشرہ میں ہر رات مکمل قرآن حکیم تلاوت فرمایا کرتے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد چھوڑنے کے بعد بیت المقدس کے قبۃ الصحرا میں عرصہ دراز تک اعتکاف کیا اور تلاوت و ذکر اور تسبیح و عبادت اور شب بیداری اور فکر آخرت کے ساتھ ساتھ امت پر عظیم احسان کرتے ہوئے عظیم کتاب احیاء علوم الدین تصنیف فرمائی۔ الغرض خدا تعالیٰ کے پاک بندے ہمیشہ سے اعتکاف کرتے اور اس سے عظیم روحانی و اخروی خزانے حاصل کرتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اور اولیاء علیہم الرضوان کے صدقے میں ہمیں حلاوت عبادت سے لبریز اعتکاف کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔